اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں نے جھٹلایا، کفر کا راستہ اپنایا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ جہنم والے ہیں. اللہ رب العزت چونکہ بخشنے والا ہے، اس کی صفت ہے غفور، بہت زیادہ بخشنے والا یا ہمیشہ بخشنے والا. غفار ہے، بہت زیادہ خطائیں معاف کرتا ہے. تو اس نے اپنے بندوں سے اس چیز کا وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ ان کے گناہ معاف کرے گا. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے حد محبت اور پیار کرنے والا ہے. اس لیے اس نے اپنے بندوں کو یہ امید دلائی ہے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو معاف کرے گا. اللہ رب العزت کا یہ وعدہ، ایمان والوں کے گناہ بخشنے کا یہ وعدہ، ایک تو اس طرح پورا ہوتا ہے کہ بندے کے بعض گناہ، بعض غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں اور بھول چوک مختلف نیک کاموں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے گناہ. کوئی بھول چوک، نادانستہ طور پر انسان سے کوئی کام غلط ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے، ایسا کام کرے جس کے بارے میں اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس سے وہ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. تو وہ جو صغیرہ گناہ ہیں جن کے لیے توبہ شرط نہیں یا جن پر جہنم کی وعید نہیں سنائی گئی، ایسے چھوٹے موٹے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. جو آدمی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے نماز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے سے لے کر دوسری نماز تک جو انسان سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی انسان جس وقت وضو کر رہا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کے پانی کے ذریعے جس طرح انسان کی ظاہری میل کچیل دھلتی چلی جاتی ہے، اس طرح انسان کے گناہوں کی میل بھی ان کے ساتھ ساتھ دھلتی چلی جاتی ہے۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے، منہ دھویا تو انسان کے آنکھوں کے چہرے کے گناہ انسان کے دھل گئے، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ نماز پڑھی تو پچھلی نماز سے اب تک کے جو گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، چھوٹی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ پڑھا تھا پچھلا، آج کے جمعے تک درمیان میں جو غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العزت جمعے کی برکت سے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
رمضان کے روزے رکھے اور پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان کے دوران جو گناہ ہیں انسان کے سال بھر کے، رمضان کے روزے رکھے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، تعلیمات نبویہ کے مطابق، تو وہ روزے انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے نیک کام ہیں رمضان کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو وعدہ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ یہ جمعہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا انسان کے لیے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے یہ وعدہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوتا ہے چھوٹی موٹی کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں اور لغزشوں کے سلسلے میں۔ جو بڑے گناہ ہیں، جب تک انسان وہ بڑے گناہ چھوڑے گا نہیں، ان سے توبہ نہیں کرے گا تو ان کی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ان کے سلسلے میں کیا ہے کہ جو توبہ کر لے گا، معافی مانگے گا اللہ سے، اللہ رب العزت اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے واستغفروہ، اللہ سے استغفار کیا کرو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی دنیا میں اپنی قوموں سے کہتے رہے اے قوم کے لوگوں، نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم اللہ سے استغفار کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک تک بھی کیا ہو، اسے احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگے، اللہ وہ شرک بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ کے انسان حرام کمائی کماتا ہے، لوگوں کے حق دبا لیتا ہے، زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جھوٹ کا عادی ہو گیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انسان جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، ان گناہوں کو ترک نہیں کرے گا، اللہ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگے گا، معافی نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگنے کے لیے آ جائے، جو اللہ کی دہلیز پہ آ جائے، اللہ کے در پہ آ جائے، بلکہ اللہ کے در پہ آنا تو بات کی بات ہے، اللہ تو خود بلاتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث میں اس کے علاوہ بھی کہ اللہ رب العزت رات کے پچھلے تہائی پہر میں، آخری تہائی پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خود بلاتا ہے بھئی کوئی رزق مانگنے والا آئے مجھ سے رزق مانگے، میں اسے رزق دوں گا۔ ہے کوئی جو شفا کا طالب ہو اور وہ میرے پاس آئے مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا دے دوں گا۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، وہ میرے پاس آئے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تو خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ اور وہ اللہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یا یہ کہہ لیں بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ خود طریقے بتاتا ہے۔ یہ طریقہ کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمیں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بتایا ہے۔ اور پھر نمازوں کے دوران کے جو ورد وظیفے ہیں ان پر بھی ذرا غور کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ میں نے ایک دن عرض کی اللہ کے حبیب بی ابی انت و امی،
اسکاتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول فیہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میری خطاؤں کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ جس طرح سفید کپڑے کو خوب اچھے طریقے سے میل کچیل سے صاف کر کے دھو کے چمکایا جاتا ہے، یا اللہ مجھے بھی گناہوں سے یوں ہی پاک صاف کر دے۔ جس طرح سفید کپڑا دھونے کے بعد چمک اٹھتا ہے، یا اللہ مجھے گناہ معاف کر دے، مجھے بھی چمکا دے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ جو دعا بتائی نماز کے دوران کہ اللہ سے یوں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے یوں معافی مانگنی چاہیے۔ پھر رکوع اور سجدے کے دعائیں بھی آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے۔ رکوع و سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں اور خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رکوع اور سجدے اور دو سجدوں کے درمیان کی دعا بھی دیکھ لیں، اللہم اغفر لی سے شروع ہوتی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، اس کے اندر بھی اللہ سے مغفرت کی دعا ہے، اللہ سے رحم کی اپیل ہے۔ دعائیں بتائی جا رہی ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے کوئی دعا بتلائیے جو میں اپنے نماز کے اندر پڑھا کروں۔ آپ نے کہا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، ظلماً کثیرا، ظلم کثیر، بہت ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا۔ فاغفر لی مغفرة من عندک، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ کی طرف سے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ یوں اللہ سے استغفار کیا کرو۔ سلام پھیرا، نماز کا سلام پھیرا تو ایک تکبیر بلند کرنے کے بعد پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ 3 دفعہ دعائیں بتائی جا رہی ہیں کیوں اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور پھر صبح و شام کی دعاؤں میں جو سید الاستغفار بتایا، سب سے بڑا استغفار، اللہ سے یہ کہنا چاہیے، اور وہ سید الاستغفار جو پڑھے صبح پڑھ لے سچے دل کے ساتھ، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، معافی کی امید اور یقین رکھتے ہوئے، گناہوں کو چھوڑ دینے کی نیت اور ارادے کے ساتھ، یعنی صدق دل سے اخلاص سے پڑھ لے، اور اگر دن میں کسی وقت وہ فوت ہو جاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ شام کو پڑھ لے، رات کے کسی حصے میں فوت ہو جاتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، اور تیرے ساتھ جو وعدے کیے تھے تیری اطاعت و فرما برداری کے، تیری بندگی کے، یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق اس وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ جو برے کام کیے ہیں میں ان کی نحوست سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور یا اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔
تیری نعمتیں بے حد و حساب، اور ادھر سے میرے گناہ بھی انتہاؤں سے آگے گزر رہے ہیں۔ یا اللہ میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا ہی نہیں۔ صبح شام کی یہ دعا اللہ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا میں بتائی کہ اس نے ان کلمات سے دعا کی۔ اگر وہ کلمات سے ہم سے دعا نہ کرتا، ہماری تسبیح اور پاکی بیان نہ کرتا، تو قیامت تک اسے اسی جیل کے اندر قید رکھتے۔ وہ کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیرے سوا، یہ قصہ قرآن مجید کے اندر یہ محض کہانی نہیں ہے کہ ایک تاریخ کا ایک قصہ بیان کر دیا گیا، نہیں، اس کے اندر بڑا درس ہے، بڑی نصیحت ہے کہ اگر ہم گناہوں کی پاداش میں، گناہوں نہیں، ایک چھوٹی سی لغزش کی پاداش میں اگر ہم اپنے بندے یونس کو ایک ایسی قید کے اندر بند کر سکتے ہیں جس قید کا دنیا والوں تم تصور نہیں کر سکتے، تو باقی دنیا کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جب یونس علیہ السلام کو اللہ قید کر سکتا ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں آپ، غزوہ احد کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی، اور اس غلطی میں بھی ان کا عمد شامل نہیں تھا، انہوں نے ارادے اور عمد سے غلطی نہیں کی تھی، بلکہ ان سے ایک اجتہادی سوچ اور فکر کی بنیاد پر اجتہادی طور پر غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس ٹیلے پر کھڑا کر کے بڑا سخت حکم دیا تھا کہ تم نے دوبارہ حکم ملنے تک یہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اللہ نے فتح دے دی، لوگ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، صحابہ ان کے تعاقب کے اندر ہیں، لہذا ہم بھی اترتے ہیں، ہم بھی مالی غنیمت جمع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حکم کو سمجھنے کے اندر غلطی لگی، اللہ رب العزت نے اس کی بھی سزا دی۔ تو عزیزان محترم، اللہ سزا دے سکتا ہے، جس کو چاہے سزا دے دے، لیکن اس نے معافی کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، توبہ کا راستہ بند نہیں کرتا اپنے بندے کے لیے۔ جب تک کسی آدمی پر ملک الموت آ نہیں جاتا، روح قبض کرنے کا وقت نہیں آتا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بتا کر ایک طرف تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ جس پر چاہے اپنی گرفت ڈال لے، اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ جب چاہے نبیوں کو بھی مصیبتوں میں اور سزا میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جب بندہ کسی مصیبت میں، کسی آفت میں گھر جاتا ہے، اپنے کسی گناہ کے سبب سے گرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، سچے دل سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اللہ سے معافی کی درخواست، اپنے گناہ کا اعتراف۔ اذا اعترف العبد ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ دعا یہی ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہ معاف کرنا بس تیرا ہی کام ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی دعا بھی یہی، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی سچا الہ اور معبود حقیقی ہے، سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، یعنی یہ جو اس قید کے اندر میں گر گیا ہوں، اس میں یا اللہ تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تو ہر قصور سے پاک ہے، تیری طرف سے یہ جبر اور ظلم نہیں ہے، تو ظلم اور جبر کرنے سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا بھی ہمیں بتائی، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ اپنے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کا قصور اور گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کر کے انہیں وہاں سے رہائی دے سکتا ہے، تو ہم بھی اس دعا کا سہارا لے کر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ دعائیں، بلکہ اصل بات یہ ہے، یہ جتنی دعائیں استغفار کی بتائی گئی ہیں مختلف موقعوں پر، کوئی صبح اور شام کی دعاؤں میں، کوئی نمازوں کے اندر، کوئی نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ
ان دعاؤں سے ہٹ کر اگر انسان اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنے لگ جائے، ہاتھ پھیلا دے، اپنے عجز، اپنے انکسار کے ساتھ اپنے قصوروں کا، اپنی غلطیوں کا اللہ سے اعتراف کرنے لگ جائے اپنی زبان کے اندر، یہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ یہ مسنون اور قرآن کے الفاظ ہیں، بڑے کام کے لفظ ہیں، اللہ کی وحی کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کے الفاظ، ان میں بڑی برکت ہے۔ لیکن اگر کسی کو ان میں سے کوئی دعا اگر نہ یاد ہو تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے لیے معافی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی زبان میں اللہ سے بات کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا کون سا بندہ ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا اللہ میرے قصور معاف کر دے۔ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، روئے اللہ کے آگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر سید عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی مجلس کے اندر بیٹھتے تو اللہ سے استغفار شروع کر دیتے۔ آپ کی یہ پیاری سیرت اور پاکیزہ سیرت کا یہ حصہ تو ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی، اور اس ذکر میں، ان اذکار میں سے ایک ذکر یہ بھی ہوتا کہ آپ اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ تو آپ مجلس کے اندر بیٹھتے، استغفار شروع کرتے، صحابہ گننے لگ جاتے تو ایک ایک مجلس کے اندر آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور اس کے الفاظ کیا ہوتے؟ میں نے عرض کیا تھا، وہ دعا بھی سن لیں، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وتب علی، اور میری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ آپ کہتے تو اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ بات یہ ہے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، اعتراف بھی ہونا چاہیے۔ جو لغزشیں، بھول چوک جن کا ہمیں یاد نہیں ہوتا وہ تو الگ ہے، لیکن وہ گناہ جو ہم دانستہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم غور کریں تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں، ہم کر رہے ہیں، عادی بنے ہوئے ہیں۔ اس میں سے کئی ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے دن بھر کے اعمال صبح سے لے کر شام تک روزانہ جائزہ لے سکتا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی چغلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، اور کتنے اللہ کے اور حکم توڑے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ انسان سوچے، غور کرے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میری یہ غلطیاں ہیں، میرے یہ گناہ ہیں، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرہ، ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کچھ گناہ خود بخود معاف ہو رہے ہیں، پہلے میں نے عرض کر دیا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں بڑے گناہ جن کے لیے توبہ شرط ہے، اللہ سے توبہ کرے تو اللہ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے الفاظ قرآن و حدیث کے اندر جو بیان ہوئے ہیں وہ بھی یاد کر لیں۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، انسان جتنا اس کا عادی زیادہ ہو جائے گا، جتنی زیادہ کثرت سے اللہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اتنی اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس قدر زیادہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ توبہ میں، استغفار میں، معافی میں سستی نہیں ہونی چاہیے، کاہلی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی، اللہ نے منع کیا، ڈانٹ دیا اور کہا کہ اے نوح آئندہ اس طرح کی نادانوں والی باتیں اور ناسمجھوں والی باتیں نہ کرنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ آئندہ نادانوں والی باتیں نہ کرنا۔ تم اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر رہے ہو، ڈر گئے اللہ سے، اللہ رب العزت سے اسی لمحے انہوں نے معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا، گھونسا مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ آل فرعون کے ایک بندے کو انہوں نے جب گھونسا مارا، بندہ مر گیا، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ تو شیطانی کام ہو گیا ہے، شیطان بڑا گمراہ کرنے والا ہے، دشمن ہے بہت بڑا۔
اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ رب کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی، ادھر ہی کھڑے کھڑے فوراً کہا. دیکھے بندہ دانستہ مارا نہیں تھا، مر گیا، وہ گونسا مارا تھا وہ مر گیا، لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ نے بھی اس کو فوراً ہی معاف کر دیا. انسان جس قدر جلدی توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسی قدر جلدی انسان کو معافی ملتی ہے. جناب داؤد علیہ السلام اپنی عبادت کے اندر مشغول تھے. قرآن میں اللہ نے بتایا 2 آدمی ان کے محراب میں حجرے میں داخل ہو گئے، اپنا جھگڑا پیش کیا. جھگڑا پیش کرنے کے بعد فیصلہ سنا اور چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا، ظن داؤد انما فتناہ، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا. یہ جو 2 شخص آئے تھے یہ کوئی حقیقی قصہ یا واقعہ نہیں تھا، یہ لگتا ہے کوئی امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، فوراً ہی اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے. یہ احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میرا امتحان کیا ہے اور شاید میں امتحان میں پورا نہیں اتر سکا. فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کے اندر گر گئے اور اللہ نے بھی اس کو فوراً معاف کر دیا. فغفرنا لہ ذلک، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو بھی فوراً معاف کر دیا. تو ان دونوں واقعات سے یہ